السلام علیکم، ہمارے چینل میڈیکل پوائنٹ میں خوش آمدید اور میرا نام ہے ڈاکٹر مسز سعید کریم جی۔ آج ہم جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آپ سے 3 سوالات، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہم لائیو سیشن کرتے ہیں۔ آج چونکہ چاند رات ہے اس لیے ہم لائیو سیشن نہیں کر پائیں، نہیں تو روزانہ 11 بجے ہم لائیو سیشن کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو ہر سوال کے جواب کمنٹس میں دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سوال ہوتے ہیں، وہ سوال جو ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، میڈیکل کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ ہم سے کمنٹس باکس میں جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں اور ہم آپ کو لائیو آ کے جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مسز سعید کریم اور میرے چینل کا نام ہے میڈیکل پوائنٹ، اور یہ چینل خاص کر ان خواتین، ان عورتوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی یا بہت مشکلوں میں باہر جاتی ہیں، تو وہ اپنی بیماری سے ریلیٹڈ، میڈیسن سے ریلیٹڈ یا کسی بھی قسم کی میڈیکل جو ہے کنڈیشن سے ریلیٹڈ سوالات یہاں پر آ کر اس پلیٹ فارم پہ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں یا لائیو سیشن جوائن کر کے اپنی بیماری ڈسکس کر سکتی ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہے نائلہ تھیں سکھر سے، ان کا سوال تھا پریگننسی سے ریلیٹڈ کہ کیا 31 ویکس پریگننسی میں انڈا کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل انڈا کھا سکتے ہیں۔ 31 کیا آپ جو ہے سیکنڈ ٹرائمسٹر، تھرڈ ٹرائمسٹر سب میں کھا سکتے ہیں انڈا، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل آپ انڈا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ فل کوکڈ ہو، یعنی کہ رو نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر انڈے کے اندر ٹائیفائڈ کے جو ہے وہ جراثیم جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پائے جاتے ہیں، تو اس کو اچھے سے اس کی زردی کو پکانی ہے۔ اگر بوائل کر کے آپ کھا رہے ہیں تو اس کو اچھے سے ہارڈ بوائل کرنا ہے، اور اگر اس کو آپ تل کے کھا رہے ہیں تو اس کو بہت ہی اچھے سے جو ہے بہت زیادہ فل فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انیلا جو ہے وہ کماڑی سے، وہ پوچھتی ہے اوسنیٹ ڈی پریگننسی میں کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اوسنیٹ ڈی کھا سکتے ہیں، نہیں اوسنیٹ ڈی کھانی ہے، یعنی کہ ایک ماں کو جو ہے، ایک مدر کو جو ہے وہ 9 منتھ تک اوسنیٹ ڈی کھانی ہے، یا کیلشیم وٹامن D3 لینا ہے، جو کہ اس کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور اس کے بچے کے لیے جو کہ کیا کہتے ہیں، اس کے بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہے، بونز اور برین ڈیولپ، اس سب کے لیے وٹامن ڈی اور کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے، تو یہ جو ہے اوسنیٹ ڈی جو بالکل ضرور لینی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس سعودی عرب سے زاہدہ ہیں، وہ پوچھتی ہیں پریگننسی میں نوزیا وومیٹنگ ہو رہا ہے، کیا یہ نارمل ہے؟ جی دیکھیے، پریگننسی میں جو ہے یہ نوزیا وومیٹنگ، نوزیا کہتے ہیں متلی کو اور وومیٹنگ کہتے ہیں الٹی کو، تو یہ بالکل جی یہ مائنر ڈس آرڈر ہے پریگننسی کا، اور یہ نارمل ہے، اس کو مارننگ سکنس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے بالکل یہ پریگننسی میں جو ہے ہوتی ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ متلی ہو یا بہت زیادہ الٹیاں ہو تو پھر اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رابطہ کریں، وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب کریں گے، یا پھر بہت زیادہ الٹیاں جسے کہتے ہیں ہائپریمیسس گریویڈیرم، تو اس صورت میں تو خیر ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو پھر آئی وی فلوئڈ کے ذریعے ریکور کیا جاتا ہے، نہیں تو اگر تھوڑی بہت نوزیا ہو یا پھر وومیٹنگس ہوں تو اس کے لیے میڈیسن پرسکرائب کر دی جاتی ہے، جو کہ آپ اپنے جو ہے جہاں پر چیک اپ کراتے ہیں ان سے جو ہے آپ لکھوا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ ہم سے بھی آن لائن کنسلٹینسی لے سکتے ہیں، میں بھی جو ہے آن لائن کنسلٹینسی جو ہے وہ دیتی ہوں، آن لائن چیک کرتی ہوں پیشنٹس کو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، میرا کلینک جو ہے یہ جو میڈیکل سینٹر ہے یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مسز سعید کریم اور میرے چینل کا نام ہے میڈیکل پوائنٹ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کرنا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب جب ہم لائیو آئیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا، اور آپ لائیو سیشن جوائن کر کے اپنے ہر قسم کے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔